إمامهم صلوات الله اس کریم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو پروردگار آپ تمام مومنین کو صحت و عافیت عطا فرمائے اور ہم سب کی اللہ توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور بانی مجالس شاہ صاحب اور برادران جو ان کے ساتھ شامل ہیں ان سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے دین فہمی کا شعور عطا فرمائے اے کریم اللہ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے امام کے ظہور میں تاخیر فرمائے مل کر باواز بلند سلام کل کی گفتگو کہ جیسے جیسے انسان کا شعور بلند ہوتا ہے ویسے ویسی تمنائیں انسان کی بلند ہوتی ہیں چھوٹے بچے کی تمنا اور ہے 5 سال کے بچے کی تمنا اور ہے 10 سال کے بچے کی تمنا اور ہے 15 اور 20 سال کے بچے کی تمنا اور ہے اور 25 سے 30 سال کے بچے کی تمنا اور ہے ضعیف کی تمنا اور ہے یہ تو ہماری تمنائیں تھی اور میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا تمنا بنائی حیثیت ہوا کرتی ہے ایک جھونپڑی میں رہنے والا کبھی بادشاہت کی تمنا نہیں کرتا ایک مسلح پہ بیٹھا ہوا شخص کائنات کی حکمرانی کی تمنا نہیں کرتا لیکن کتنا کمال ہے امام کے اس تمنا میں کہ جس کے لیے 9 معصوموں نے تمنا کی کہ ہمارا بیٹا ہوگا ایسا آخری زمانے میں ہمارا بیٹا ایسا ہوگا تو یہ نرجس کی تمنا فقط نہیں ہے بی بی نرجس کی تمنا نہیں تھی بلکہ معصومین کی تمنا تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر معصوم تمنا کرے تو تمنا بھی معصوم ہوگی تو یہ سب معصوم تھے اب جو آئے گا وہ بھی معصوم ہوگا کیسے حضور کی حدیث ہے کہ اس کی شباہت بالکل میری طرح ہوگی یہ خلقاً و خلقاً و منطقاً یہ رسول ہے اس کی گفتار اس کی رفتار اس کی چال اس کا اٹھنا اس کا بیٹھنا اس کا بولنا میں ہی رسول کی طرح اللہ اور یہ تمہیداً ایک بات اور عرض کر دوں کہ حضور فرماتے ہیں کہ 3 شخص جب متواتر گزر جائیں گے تو چوتھا مہدی ہوگا یہ بڑی حکمت ہے اس میں 3 جب گزر جائیں گے اور تینوں کے نام لیا تو چوتھا لازمی مہدی ہوگا نام کون سے لیے کہ پہلا محمد گزرے گا پھر علی گزرے گا پھر حسن گزرے گا چوتھا محمد آ جائے گا اندازہ کریں اور یہ پورے 12 معصومین میں ایک ترتیب ہے نہیں بات 4 گزرے تو 5واں امام محمد باقر توجہ فرما تو یہ ترتیب ہے کہ چوتھا اس میں سے ان کے نام لینے کو منع کیا گیا معصوم فرماتے ہیں کہ امام کے نام کو نہ لو مہدی پکارو قائم پکارو ایسے نام دو تو فرماتے ہیں کہ یہ اب ایک جملہ عرض کر رہا ہوں اس میں فضائل علی بھی ہوں گے قائد غر المحجری سورہ بقرہ میں آئے تب یزت وضوح سفید چہرے والے جب قیامت میں داخل ہوں گے اور تسوقل وجوہ بھی ہے سیاہ چہرے والے بھی آئیں گے سیاہ چہرے والے ایک طرف ہوں گے کثرت ہوگی سیاہ چہرے والوں کی اور کثیر تعداد میں بھی ہوں گے لیکن کم ہوں گے سفید چہرے چمکتے ہوئے چہرے والے
تو علی ان کے سردار ہوں گے جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، سفید چہرے جن کے ہوں گے۔ تو امام کے لیے یہی ہے کہ جب امام دنیا میں وجود پذیر، ظہور پذیر ہوں گے تو امام کا چہرہ اتنا روشن ہوگا کہ اس سورج کی روشنی کم پڑ جائے گی۔ معرفت امام زمانہ کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے ہماری۔ اب امام فرماتے ہیں کہ امام کے ایک دل ہوگا، اور حدیث بھی ہے کہ داہنے خد پہ خد الایمن، داہنے اور رخسار پر ایک تل ہوگا، کوکب دریون، وہ موتی کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اللہ اے میرے مولا میں وہ وقت نصیب فرما کہ جب ہمارے امام کا ظہور ہو تو اس چہرے والے کو، ان علامات والے کو ہم دیکھ سکیں اپنی آنکھوں سے۔ جی میں نے تو عرض کیا نا کہ تمنا آل محمد ہیں امام مہدی، ایک جملہ عرض کرتے ہیں آج کے اس دور میں ہماری تمنا بھی امام زمانہ ہونی چاہیے، امام مہدی ہونی چاہیے۔ ہم غافل ہیں۔ یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم فوزا عظیما۔ زیادہ میں پڑھتے ہیں کہ کاش کہ ہم کربلا ہوتے، تمنا ہے یہ نہیں ہوا، ختم ہو گئے۔ اب تمنا کر کہ پروردگار کہاں تو ہم نہیں تھے، یہاں تو ہیں، ہمیں زندگی دے کہ امام کے آوان میں کھڑے ہو جائیں، امام کی فوج کے ساتھ آ جائیں، امام کی نصرت کرنے والے ہو جائیں۔ تمنا کریں، اپنی تمنا کو معصوم بنائیں تاکہ اس عصمت کا اثر پورے جسم پر ہونے لگے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار فرما بھولیے کے متعلق بیان کرتا ہوں تھوڑا سا۔ فرماتے ہیں امام رضا علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ یخرج المہدی علی راسہ غمامۃ فیہا منادی ینادی۔ فرماتے ہیں کہ جب میرا بیٹا مہدی ظہور کرے گا تو علی راسہ غمامہ، تو اس کے سر پر ایک بادل ہوگا جو سایہ کیا ہوگا، ایک بادل ہوگا جو سایہ کیے ہوئے ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک اس بادل سے ایک منادی ندا دے گا، ھذا خلیفۃ اللہ، یہ ہے اللہ کا خلیفہ۔ اللہ کا خلیفہ بھیگ میں بیعت لینے سے نہیں بنتا۔ اللہ کا خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کی تعین اللہ کرے، اور بادل اس کی تعین کریں گے۔ چونکہ رسول نے کہا میری طرح ہوگا، تو رسول جب زندہ تھے تو رسول بڑی بادل سایہ کرتا تھا۔ اللہ ایسے ہی سایہ کیے ہوئے ہوگا بادل۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرماتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، تھکے ہوئے ہیں، درود مل کر پڑھیں اللہم صلی علی محمد۔ ظاہر ہے کہ ہم سب اسی ڈگر پر چل رہے ہیں، عزاداری میں مصروف ہیں۔ 4 بجے رات کو فارغ ہیں، 4 بجے۔ آج بھی یہاں کے بعد بھی 2 تو سوچنے نکلیں گے، مسائل پڑھوں گا۔ ایک میں علم ہے، یہاں زیارت میں کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ کل شبیہ زوجنا برآمد ہو چکی ہے، تو تھوڑا سا بیدار ہوں، 2-4 جملے عرض کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں یخرج المہدی علی راسہ ملک، جب امام مہدی ظہور فرمائیں گے تو ان کے سر پر ایک فرشتہ ہوگا، ینادی، اور ندا دے رہا ہوگا،
हाज़ा हुज्जतुल्लाह, ये अल्लाह की हुज्जत है, फत्तबिऊहु, इसकी इत्तिबा करो। जैसा जैसा ये कहता जाए तुम वैसे वैसे करते जाओ। अल्लाहु अकबर। अज़मत इमाम महदी पर मिलकर आवाज़ बुलंद सलावत करें। हसन हुसैन सरदार, अली सरदार, रसूल फरमाते हैं कि महदी पूछा गया, सवाल करने वाले पूछा, महदी कौन होगी? कहा हाज़ा मिन इतरती व मिन वुल्द फातिमा, बारवा जो होगा वो मेरी इतरत में से और फातिमा की औलाद होगा। हर ऐरा गैरा की औलाद महदी नहीं हो सकती। महदी की माना है हिदायत देने वाला, हिदायत लेने वाले और हैं, देने वाले और हैं। जो हिदायत देने का काम था वो फातिमा और उसकी औलाद का था। खानदानी इस्मत फातिमा, जनाब फातिमा। ले खूबसूरत हदीस और नकल करता हूँ। फरमाते हैं इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये रिवायत बड़ी खूबसूरत है। फरमाते हैं अल महदी, अल महदी ताऊस, ताऊस मिन अहली जन्नह। समझे आप? ताऊस जन्नत के मोर हैं इमाम महदी। तशबीह है, इशारा है। जितना मोर हसीन होता है जन्नत में, ऐसे ही महदी हसीन होंगे। अल्लाह, जन्नत के मोर इमाम महदी अलैहिस्सलाम, कितनी अजमत है। ले एक अजमत और बयान कर देता हूँ। आज जैसे मुआशरे में हमारा किरदार, हमारी तगदो जो है वो माल दुनिया के लिए होती है। कल भी अर्ज़ किया था, आज भी अर्ज़ कर रहा हूँ। कल वहाँ मजलिस में मुझे हुक्म दिया गया कि तबलीग करनी। मैंने कहा तबलीग तो मेरी एक आधा जुमला रहती है, लेकिन आप क्या रहती मैं कर देता। अब मासूमीन की निगाह में मैं माओ बहनों से भी मुखातिब हूँ। कल भी एक अर्ज़ की थी मैंने कि 313 अफराद में 50 ख़वातीन भी होगी। वो कहीं की भी हो सकती है। सिर्फ मर्दों को कोशिश नहीं करनी कि मैं इमाम का सिपाही बनूं, ख़वातीन को भी कोशिश करनी। लेकिन आप मर्दों से इल्तिमास से हाथ जोड़कर कि औरतों को मौका दें कि वो इबादत के मुसल्ले पे आए। कल मैंने वहाँ गुफ्तगू की। अब ये बातें, ये तो भाई भी समझाने का हो गया होगा, लेकिन कल भी मैंने एक बात कही थी कि आज हम जिस दौर में हैं, हज़रत अली के सिवा हम कुछ सुनना पसंद ही नहीं करते। लेकिन ये अर्ज़ कर दूँ, जिसने महदी को नहीं माना उसने बोला कि अली को, अली का इनकार किया। नहीं गौर फरमा भाई, शीशमामी शिया कामयाब हो जाएंगे। शीशम 6 ईमान, हाँ ये कामयाब है। तो 11 इमामों वाला कामयाब नहीं है। कामयाब वही होगा जो 12 इमामों को मानता होगा। ये महदी हलक से नहीं उतरता मोमिनों को। मैं अर्ज़ करूँगा अभी, 2 जुमले समाप्त फरमा दें, मैं वक्त ज़ाया नहीं करता। तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि ख़वातीन का भी बड़ा किरदार रहा है इस्लाम में। जनाब खदीजतुल कुबरा है, जनाब आसिया है, जनाब मरियम है, जनाब सैयदा है, जनाब ज़ैनब कुबरा है। बड़ा मुकाम है। मैं सिर्फ एक अर्ज़ करना चाहता हूँ, उसमें फातिमा मोर बनी हुई है। कल अर्ज़ किया। अब आपका और हमारा माहौल जो है वो बयान करूँ, फिर वो हदीस नकल करूँगा। छठे इमाम का शेर है महसूस करने की। चलिए, जवान बच्चा हो गया, मेरा भाई है और शादी की हो गई हो, लेकिन कई जवान ऐसे होंगे जो इंतज़ार में होंगे कि माँ बाप कोई रिश्ता तलाश करें और मेरा अक्द हो। अब जब लड़की तलाश करने का वक्त आता है
تو والدہ کہتے ہیں شریف ہونی چاہیے، نیک ہونی چاہیے. مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں. کوسا تو انہوں نے خوب ہوگا محتم میں. اب تلاش شروع ہو گئی. لڑکا نیک، لڑکے والے اپنے آپ کو معصوم سمجھ رہے ہیں. نہیں غور فرما. لڑکی کیا چاہتے ہیں؟ نیک ہو، شریف ہو. جی ایسے ہی ہے نا، پرہیزگار ہو. تو گویا کہ لڑکا معصوم ہے. لڑکے والوں کے نزدیک لڑکا معصوم ہے. اور اگر لڑکی والوں سے کہا جائے کہ آپ کی بچی ماشاءاللہ جوان ہو گئی ہے، تو کہا کوئی لڑکا نہیں ملتا شریف لڑکا ہو، پرہیزگار ہو. اب پرہیزگاری ہماری کیا ہے؟ اچھی سیلری ہو. ہماری پرہیزگاری یہ ہے. اور لڑکی نیک ہو، اس کا فلسفہ کیا ہے کہ ساس و نند کی سنے، بس یہ نیکی ہے. نہیں بس او ماں بہنوں ایسے نہ کرو، اپنے گھر کو جنت بناؤ. اللہ اکبر، یہ نیکی ہے. بات توجہ فرمائیں. رسول نے مال کے لیے شادی کی تھی. جناب خدیجہ کبریٰ سے جب لوگوں نے آگے کہا اس کو قبول کیا ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے رزق نہیں ہے، روٹی تک نہیں ہے محمد مصطفیٰ کے پاس، اور تم نے شادی کر لی. مال دنیا تو ہے ہی نہیں. تو بی بی کا جواب آج بھی تاریخوں میں سنہرے حرفوں سے لکھا گیا ہوا. المال کمثل کلم الاظفار. تم میرے نبی کو، تم میرے شوہر محمد کو غلط نہ بیان کرو. وہ تو اتنے عظیم ہیں، مال دنیا ان کی نگاہ میں کٹے ہوئے ناخن سے بھی بدتر ہے. اتنی ملکۃ العرب بی بی. یہی اعتراض جناب سیدہ کی بارگاہ میں بھی آیا کہ تم نے اس علی سے شادی کی ہے جس کے گھر میں برتن تک نہیں. تو بی بی کا جواب دیکھیں. بی بی کا جواب تھا میں جانتی ہوں میرے شوہر کا مال نہیں، لیکن میرا شوہر کلے ایمان ہے. کیسی طرح تم نے اچھا جی جی پھر سے بول. میرے ذاکر بھائی ہیں نا، میں کہہ دیتا ہوں صلوات پر محمد والے محمد. تم نے ایسے کو قبول کیا جس کے لیے جس کے گھر میں کھانے کے برتن تک نہیں. تو بی بی فرماتی ہیں یہ مجھے معلوم ہے، لیکن یہ جانتی ہوں میرا شوہر کلے ایمان ہے. اللہ تو اب میری مائیں بہنیں بھی سماعت فرمائیں، بزرگ بھی ہیں، ان کے بچے ہوں گے، تو کیسی تلاش کرنی ہے. اور ایک چیز اور بیان کر دوں، ہم کہاں کون سا دین چاہتے ہیں، کس دین پہ چل رہے ہیں. اب عورت اللہ اللہ کر کے شریف مل گئی، شریف بہو مل گئی جب ہماری بہن کو، ہمارے بھائی کو لے آئے گھر میں. اب ایک دو دن تو شادی کے ہوتے ہیں نا، رخصتی والا، پھر ولیمہ ہے، پھر بکلاوا شکلاوا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے. ہاں ہو گیا. اب عورت روٹین میں آئے گی. اس نے کیا کیا، تیسرا دن ہوا، وضو کیا، پاکیزہ کپڑے پہنے، بیٹھ گئی مصلی پر، نماز پڑھی، اللہ کا قرآن کھولا. اب سورہ واقعہ پڑھنی شروع کی کہ اللہ میرے شوہر کے رزق میں اضافہ کرے. یہ وہ شریف عورت ہے جس کو یہ چاہ رہے تھے. اب اس نے کیا کیا کہ یا اللہ میرے گھر میں سکون دے، میرے شوہر کی روزی میں برکت دے، میرے شوہر کی حفاظت فرما. مصلی پہ بیٹھ کے شروع کر دیا اس نے. اب ساس صاحبہ کو بڑی ناگوار گزری. ایک دن بیٹھی، دو دن، تیسرے دن ساس صاحبہ اڑ جا جادو کرنی. اب یہ ڈھونڈ رہی تھی شریف
جب اس نے شرافت پیش کی تو وہ جادوگر نہیں بن گئی، کیونکہ یہ ریکارڈ ہو رہے ہیں نا، یہ تو دنیا سنے گی نا بعد میں، یہ تو میرے مرنے کے بعد بھی یوٹیوب پہ چلے گئے تو سنے گی دنیا۔ یہ ہے سی، تو پھر تم نے دم کرنے کے لیے اس کو بلوایا تھا، بیٹے کی شادی دم پانی دم کرنے کے لیے بلوایا تھا، نہ کریں ایسے ظلم، للہ سمجھیں دین کو۔ یہ امام وقت کی امام حضرت نرگس خاتون ہسٹری پر ہے، یہ کون ہے؟ کون تھی؟ یہ عرب نہیں ہے، حضرت نرگس خاتون عرب نہیں ہے، یہ کنیز تھی۔ بچوں کو بتاؤ، یہ کنیز تھی، اور اللہ نے اس بیوی کو مقام کتنا عطا کیا ہے کہ اس کے الرحم میں معصوم کو بھیج دیا۔ اب عرض کر رہا ہوں، ہم آج کل برسات کا موسم ہے، جہاں بارش وغیرہ ہو رہی ہے، اشرے ہو رہے ہیں، ہم تو جا رہے ہیں مختلف جگہوں پہ، یہاں تو اللہ کا شکر ہے کہ پکا ہے، بارش کی کوئی بوند تک نہیں آ رہی، باہر دیکھیں جہاں ہم مسجد سے پڑھ رہے ہیں۔ تو آج کل میں آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ بولیں گے بھی، کیونکہ آپ کے ذہن اور آپ کی طبیعت کے مطابق ہے بات۔ اس برسات کے موسم میں کیچڑ ہو، گندگی ہو، اور مجلس میں آپ آئیں گے تو آپ اپنی نالین کو اتاریں گے، اگر رکھنا ہوگا تو اچھی جگہ رکھیں گے، صاف جگہ رکھیں گے، گندگی میں نہیں رکھیں گے۔ کوئی انسان سمجھتا نہیں ہے، جب تو اپنے پیر میں پہننے والی نالین کو گندی جگہ نہیں رکھتا تو اس اللہ نے اپنے نور کو کہاں رکھا ہوگا؟ اللہ اکبر، حیدری، اللہ اللہ صلی علی محمد وآلہ۔ تو جو فرمایا آج ہماری ساری توجہ مال دنیا کی طرف ہے، کوشش ہو کہ زیادہ سے زیادہ مال کمائیں، کریں، عیب نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حکم ہے، مانگو، یا اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی بہتر ہو۔ جی مانگے، مال اچھی چیز ہے، مال ہوگا تو مجلسیں کروائیں گے، لیکن ان جیسے نہیں کہ اربوں پتی ہیں، ایک جوس بانٹنے کی توفیق نہیں ہے، ایسے بھی ہے۔ تو ایسے مال کا ہمیں کیا فائدہ؟ چھٹے امام سے پوچھا گیا، مولا مولا حکم ہے، یہ آپ کے لیے، اگر آپ کے اس علاقے میں اگر کوئی مومن ہے دکاندار، یہ سیرت امام زمان میں بیان کر رہا ہوں، یہ اس دور کی حالت ہے، اس دور میں یہی کچھ ہونا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں اگر تمہارے علاقے میں کوئی شیعہ دکاندار ہے تو اس سے مال خریدو، اس سے خریدو۔ تو چھٹے امام سے کسی نے کیا دیا؟ میرے جیسا جلا بھنا انسان، یہ فضل رسول ہم لیتے تو ہیں لیکن مہنگا بہت دیتا ہے، وہ مہنگا بہت دیتا ہے، لوٹتا ہے مومین کو۔ میرے مولا فرماتے ہیں پھر بھی اسی سے دو۔ مولا کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم پہ ہی خرچ ہوگا۔ اگر کوئی شیعہ ہے اور اگر آل محمد پہ خرچ نہیں کر رہا تو چھوڑ دو اس کو، وہ دنیا کا دلدار ہے۔ اب وہ شعر سنے، کلو ناصب، چھٹے امام کا شعر امام زمانہ کے بارے میں، اللہ اکبر۔ اور یہ ایسے نہیں ہے شعر کہ ایک دفعہ کہا، میرے مولا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بازار میں، مسجد میں، منبر پر اس شعر کو الگ اعلان بیان کیا کرتے تھے، کلو ناصب دولت
یرکبونہا والدولتنا فی آخر الدہر یظہرو۔ اے لوگو، دنیا کے لوگ مال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دولت جمع کرنے کے پیچھے پڑے ہیں، اور ہماری دولت آخری زمانے میں ظاہر ہوگی، وہ ہوگا مہدی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہماری دولت امام زمانہ ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کی سب سے اچھی دولت کا نام ہو امام زمانہ، امام مہدی۔ ہمارے نزدیک وہ امام کو حیثیت نہیں دے رہے جتنے پیاسے کو دے رہے، یعنی کنڈم کیا پیاسے کو۔ اب جتنی چاہے دولت کمائیں، لیکن کوشش کریں اس پیسے سے امام حسین کی مجلس ہو، امام حسین کے نام پہ غربا میں تقسیم ہو، امام حسین کے نام پر یتیموں کی پرورش ہو۔ اس علی کی سیرت کو کون اپنائے گا جو رات کی تاریکی میں غربا، مساکین، یتیموں کو، بیواؤں کو کھلاتے تھے؟ بڑی میاں کے لوگ آئیں گے سیرت امام علی پر چلنے کے لیے، ہم لوگ، اور اس امام کی صفت ہوگی، توجہ کرو، کہ جو انبیاء کی صفات تھی وہ اس میں نظر آئے گی۔ ہر زمانے کا امام وارث انبیاء ہے۔ اب پڑھتے نا جاتے امام صاحب، السلام علیکم یا وارث آدم و صفاتی، السلام علیکم یا وارث نوح نبی، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ کلیم۔ کہتے ہیں انبیاء کا وارث ہر زمانے میں امام ہوتا ہے، اور ہمارے زمانے کی جو امام ہے، اب محدث دہلوی نے لکھا امام کے فضائل میں کہ جب امام مہدی ظہور فرمائیں گے تو 1,24,000 صفات کے مجموعے کا نام ہوگا مہدی۔ امام کی عظمت ہے، امام کی فضیلت ہے، امام کی روحانیت ہے۔ اب میں دو چار جملے آپ سے مخاطب ہوں۔ امام فرماتے ہیں آخری وقت میں، آخری زمانے میں تمہاری چھانٹی ہوگی، مولا کے محبوں کو چنا جائے گا۔ جب زہری نے بیان کیا تو مفصل سے امام رضا نے بیان کیا کہ اتنا آپ کو پاک و صاف کر دیا جائے گا کہ بہت قلیل مومن بچیں گے۔ اب ہماری نگاہ میں کتنے لوگ ہوں گے؟ 16 ندہ 3 حصے ختم ہو جائیں گے۔ ایک حصہ اگر آج 4 ارب ہے مثال کے طور پر، تو 3 ارب آبادی ختم ہو جائے گی، 1 ارب بچے گا۔ اب اس 1 ارب میں سے چھانٹی ہوگی، اس 1 ارب میں سے چھانٹی ہوگی، اور اس میں سے مومن آل محمد نکالے جائیں گے۔ اب اس کی تشریح بھی تاریخوں میں آئی، اور یہ بھی تشریح سیدہ فاطمہ الزہرا نے کی۔ وہ ایسے تاریخ روایات موجود ہیں کہ ایسے مومن چھانٹے جائیں گے آخری وقت میں کہ جیسے مائیں بہنیں جب دال پکانا چاہتی ہیں، چاول پکانا چاہتی ہیں، تو دال اور چاول کو چنتی ہیں۔ 1 کلو دال میں 2-4 آج کنکر پتھر نکلے، 1 کلو چاول میں 2-4 چھوٹے چھوٹے باریک باریک کنکر نکلے، تو کنکروں کو نکال لیا جاتا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں ایسے جیسے دال سے تم لوگ کنکر نکالتے
والی ہو، ایسے ہی اللہ کے فرشتے چن چن کے مومن الگ کریں گے۔ ہم تو بنے ہوئے ہیں مومن، اب جب چھٹائی ہوگی، چنائی ہوگی تو کیا حالت ہوگی ہماری؟ اللہ قدم ہے کہ یہ سوچا کریں۔ ابھی تمنا کرتے ہیں کہ آج ظہور ہو جائے، اس لائق ہے کہ آج ظہور ہو جائے تو کیا دکھائیں گے؟ بدعات شروع کر دی ہیں۔ میں ان باتوں پر بولتا ہوں، بولتا رہوں گا۔ میں اس لیے یہاں اشتغالی نہیں آیا کہ آئندہ سال مجھے بھیجے، مجھے تو ڈیوٹی بی بی نے دینی ہے، نہ نام کے لیے کچھ کیا، دیں گے تو پڑھیں گے، نہیں تو مجھے کوئی غرض نہیں، مجھے ان کی احکامات ہی بیان کرنے ہیں۔ تو جو فرمائے بڑی نازک، ابھی کل ایک ویڈیو چڑھی ہے، مجھے کسی بچے نے دکھائی۔ اب یہ حالت، یہ بدعتیں ہیں، آپ میں سے کئی ناراض ہو کے چلے جائیں گے ابھی اٹھ کر، لیکن مجھے ناراض نہ ہو، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اس سے پوچھیں۔ اعراض اور اعتراض دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ہمارے یہاں حوزے میں یہ دو چیزیں چلتی ہیں۔ اعتراض گدھا کرتا ہے، اعتراض کرنے کے والے کے پاس دلیل نہیں ہوتی، اعراض والے کے پاس دلیل ہوتی ہے۔ آپ کو میں بات کر رہا ہوں، آپ اس سے دلیل پوچھیں۔ اگر میں دلیل نہ پیش کر سکوں تو سمجھیں کہ اعتراض گدھا، اور اگر میں دلیل دوں تو سمجھیں کہ حقیقت ہے۔ ابھی ایک جگہ جلوس نکلا ہے، زوجنا کی زیارت برابر ہوئی، 16 بکرے انہوں نے ذبح کیا۔ زوجنا آیا اور ایک بکرا لایا، ذبح کیا، دوسرا لایا، تیسرا لایا، چوتھا لایا، 16 بکرے ذبح۔ اچھا چلو یہ بھی گزارا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب کر کیا رہے کسائی؟ بکرا ذبح کرتا ہے، بالٹی ہے اس میں وہ چھری ڈبوتا ہے، بکرا ذبح کیا چھری ڈبو، بکرا ذبح کیا چھری ڈبو۔ اب نہ ہے جاہل، یہ ملنگ ہے، یہ دشمن عالی محبت ہے۔ اب مجھے چاہے نکلتے باہر مارے پیٹے جو مرضی کرے، یہ جاہل ہے۔ اب وہ کیا کر رہا ہے؟ بکرا ذبح کر کے چھری اس پانی والی بالٹی میں ڈبو رہا ہے، اب اس میں سے گلاس میں لے لے کے پی رہے ہیں۔ یہ پی رہے ہیں، منت مانی، شرم کرو، حسین کا چاہنے والا حرام نہیں کرے گا، جو حرام کر رہا ہے وہ حسین کا حکام نہیں ہو سکتا، چونکہ آخری خطبہ نبی ہے، آخری حجت مولا نے تمام کی۔ بی بی زینب نے یہی کہا کہ اے بھیا تو بلیغ و فصیح و بلیغ خطاب کر رہا تھا، تیری زبان معصوم ہے، تیری زبان وہ ہے جس کو رسول نے چوسا تھا، تیری زبان وہ ہے جو نور سے مملو ہے، تو یہ تیری بات سنتے کیوں نہیں؟ تو جواب کیا تھا؟ اے بہن قصور میرا نہیں، قصور ان کا ہے۔ بھیا وہ کیسے؟ کہا ان کے وجود اور ان کے شکم حرام سے بھرے ہوئے۔ نہیں بات فرماؤں، ناراض تو نہیں ہو رہے نا؟ شکر الحمدللہ، اے وقت کے امام تیرا شکر ہے کہ میری گفتگو یہ بیچارے سن لیں، چاہے اعتراض کریں آپ مجھ سے اعتراض، میں اعتراض کریں گے آج میں وہ موبائل بھی لے کر آئے، سیو کی ہوئی دکھا سکتا ہوں۔ یہ جاہل، دیکھیں غور کریں جی، فقط نعرے لگانے سے شیعہ نہیں بن جاتا۔ رسول نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی البابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا، تو دروازے سے رجوع کیا،
علی نے بتایا کہ ذبیحے کا خون پاک ہے، پاک ہے، تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بدعت کہاں سے آ گئی؟ اگر یہ واقعہ اسلام ہوتا تو زین العابدین کرتے، جس کا باپ شہید ہوا تھا، اصل تو بنیاد انہوں نے رکھی ہے، اور کئی عزادار ہیں وہ، اور یہاں آپ لوگ عزاداری کے مخالف ہیں موجود، آپ کو کیا عزادار؟ یعنی وہ گویا کہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ عزاداری میری وجہ سے باقی ہے، یہ اس کی بھول ہے، یہ خواب غفلت میں، یہ کم نہیں ہوگی، یہ عزاداری وہ ہے جس کو ثانیہ زہرا نے شروع کیا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام نے شروع کیا، یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ آج جتنی بھی عزاداری میں رکاوٹ ہے وہ یزید کے چاہنے والے کر رہے ہیں، یزید کے طرفدار، یزید کے رشتہ دار عزاداریوں کو روک رہے ہیں۔ تو ایک جملہ کیا رہتا ہے؟ بی بی نے عزاداری اس وقت شروع کی جب یزید زندہ تھا، جب یزید زندہ تھا، جب زندہ ہو کر عزاداری کو نہ روک سکا تو روح مردگری یا مردہ روح یا مردہ اولاد عزاداری کو کیسے روکے گی؟ عزادار اس کا بیٹا موجود ہے، سب سے بڑے عزادار کا نام ہے امام زمان علیہ السلام علیکم۔ کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی ذاکر، کوئی خطیب، کوئی ماتمدار، کوئی عزادار کبھی ذہن میں یہ نہ لائے کہ میری وجہ سے عزاداری باقی ہے۔ 1400 سال سے کئی عزادار آئے چلے گئے، یہ کل بھی ویسے تھی، آج بھی ویسے، ہاں اس کا طریقہ تبدیل ہو رہا ہے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی عزاداری میں روح عزاداری کو پیدا کرے اور روح آئے اس عزاداری۔ عزاداری ہے جسم کی مانند ہے، روح غائب ہے۔ میں جو بزرگ ہیں نا وہ جانتے ہیں، جو جتنے سفید داڑھی والے ہیں، جب پہلی عزاداری ہوتی تھی تو پہلے سفید چادر بچھائی جاتی تھی، جہاں مرثیہ خان یا خطیب عالم بیٹھ کے پڑھتے تھے، وہ سفید جگہ وہاں بچوں کو نہیں آنے دیا جاتا تھا، وہاں علاقے کے بزرگ ترین لوگ آ کر بیٹھا کرتے تھے اور مجلس کو وہی بناتے تھے، اور بتایا جاتا تھا کہ اس مجلس، اس فرش اعلیٰ پر چاندنی کہا جاتا تھا، اس چاندنی پر وہ لوگ بیٹھے جو نمازی پرہیزگار۔ ہاں چاندنی تھی نا، نام بھی چاندنی دیا تھا، کیونکہ مسئلے حسین سے منسوب ہو گئی تھی، آج وہ چیزیں نہیں ہیں۔ آپ میں سے شاید جانتے ہیں، میں تو گیا ہوں ایران گیا، جتنے بڑے بڑے امام بارگاہ ہیں وہاں، ہمارے تو مسجد امام بارگاہ تقریباً 7 ہوتی ہیں، وہاں مخصوص بڑے بڑے امام بارگاہ ہیں۔ آپ دیکھیں ایک ایک امام بارگاہ میں میں نے دیکھا کہ 4 بڑے بڑے وضو خانے کہ جو مجلس میں آئے وضو کا کیا، سب ختم ہو گیا۔ اب ایک جملہ کہوں، ناراض نہ ہونا، ایک صلوات پڑھتے محمد اللہ صلی اللہ محمد۔ جوانوں سے مخاطب ہوں، بزرگوں سے کہ اپنی اولاد کو اس عزاداری کی طرف نہ بھیجیں جہاں آپ کا بیٹا اچھا متدین ہو پھر چرسی بن جائے، بھنگی بن جائے۔ آج میں بطول کے واسطے نہ بھیجنا، شراب پی ہوئی ہے، بھنگ پی ہوئی ہے، چرس پی ہوئی ہے، علی ہے، آپ کی نگاہ میں یہ مومن ہے۔ اب تو اس سے آگے ہو کہ یہی ولی ہے، چرسی بھی ہے، بھنگی بھی ہے، یہی ولی ہے، اور اس میں سادات پیش ہیں۔
پیر بن گئے ہیں، فقیر بن گئے ہیں، دنیا آ رہی ہے، پیر چوم رہی ہے، شاہ صاحب کے سوٹے ختم نہیں ہو رہے۔ ہاں اندازہ کریں، یہ ولی ہے۔ معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہوا کریں، بات سن لیا کریں۔ 8 محرم ہے، آپ کو بھی جواب دینا ہے، مجھے بھی۔ آخری جملہ اس حالت میں علی علی کر رہا ہے، پھر جا کے کہتے ہیں جی تاریخوں میں ملا ہے کہ یہ بھی کامیاب ہے۔ میں کامیابی کی تو بات نہیں کرتا، لیکن ایک جملہ سماعت فرمائے۔ چھٹے امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس کی زبان پر علی علی تھا۔ کہا بند کر، پھر اپنے اصحاب سے کہا خبردار نام علی کو نااہل کو نہ دینا، نام علی نااہل کو نہ دینا، کیونکہ یہ اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم اللہ نبیوں کو عطا کرتا ہے، بھکیوں کا نہیں۔ اسم اعظم ہے، نااہل کو یہ نام نہ دینا۔ بہت فضائل انبار ہے، میں چاہوں تو ابھی بھی آپ کو کھڑا کر سکتا ہوں، لیکن مجھے جو موضوع دیا میں چاہوں کہ اس کے ساتھ امانت داری کروں، اور میں اللہ کے گھر میں، یہ مسجد میں، امام بارگاہ میں وعدہ کروں، میں نے حق ادا نہیں کیا۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ مومنین کی چھاتی ہوگی، 2 چیزیں بیان کرنے جاتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ شیعوں کی اتنی چھاتی ہوگی کہ ایک دوسرے کو شیعہ دیکھ کر منہ موڑ لیا کرے گا، اور تب تک ظہور نہ ہوگا۔ یہ مولا علی کا فرمان، آپ کے مولا کا، میرے مولا کا، کائنات کے مولا کا فرمان ہے کہ تب تک ظہور نہ ہوگا۔ یہ ایسے ہو، دیکھیں مولا علی نے ایسے کیا، اس کے راوی بھی جابر بن عبداللہ انصاری ایسے، جب تک شیعہ ایسے دستوں کی ربان نہ ہو جائیں گے تب تک ظہور نہیں ہوگا۔ ایسے ہو رہا ہے یا نہیں؟ ہم لڑ لڑ کے مر جائیں گے، تو ہمیں لڑنے کی ضرورت کیا؟ تھوڑا سوچیں، بس ختم۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو علی بن ولی اللہ پڑھ رہا ہے وہ سب ہمارا ہے، اب سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اب جس میں جتنا علم ہوگا اتنا ہی سمجھائے گا، تو اس شعور کو بلند کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا شعور اتنا بلند ہو کہ علی ملے، اور علی ملے گا تو مہدی بھی مل جائے گا۔ نہیں معرفت، آپ معرفت کی دعا پڑھتے ہیں نماز کے بعد، اللہم عارف نفسا، اے پروردگار مجھے میرے نفس کی معرفت عطا فرما۔ یہ دعا دیکھیں سر اس میں ہے کیا؟ میرے مولا فرماتے ہیں مجھے میرے نفس کی معرفت عطا فرما۔ اے پروردگار اگر مجھے میرے نفس کی معرفت عطا کرے گا تو میں تیری معرفت حاصل کر لوں گا۔ اگر تجھے معرفت والا مجھے بنانا تو مجھے عالم بنا، میں اپنے آپ کو سمجھوں تاکہ تو مل جائے، اور جب تو مل جائے گا تو رسول کی معرفت ملے گی، رسول کی معرفت ملے گی تو حجت کی معرفت ملے گی۔ تو آج جو اکثریت ہماری اب اس طرف چل رہی ہے علی اللہ کی طرف، تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اگر اپنے آپ کو پہچانتا تو علی بنا بنا کیا تھا؟ جی آج یہ بات سمجھ، یہ جوان تو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ابھی اتروں گا تو گلا پکڑ لیں گے۔ نہیں، خدا کی قسم امام مہدی کو سمجھے، مولا علی کی شان بہت بلند ہے۔ کون مہدی؟ من ولد الحسین، من ذریۃ الحسین، وہ مہدی جو حسین کی اولاد میں سے، وہ مہدی جو حسین کا بیٹا ہے۔
حسین نہیں ہے، حسین کا بیٹا ہے۔ حسین کون ہے؟ علی کے فضل۔ ہمارے یہاں آدھی آدھی چیزیں بیان کی گئی، لوگوں نے اس پر انحصار کیا۔ الحسن والحسین سیدہ شباب علی جنت، حسن حسین جمالہ جنت کے سب، وہ ابوہما افضل منہما، ان کے باپ علی ان سے افضل ہیں۔ جو حسن حسین جیسا نہ بن سکا وہ علی جیسا کیسے بنے گا؟ نہیں توجہ فرما رہے؟ تو امام مہدی چاہے جتنے مرضی بڑے بن جائیں، علی نہیں بن سکتے۔ علی ایک تھا، ایک ہی ہے، ایک ہی رہے گا۔ مسئلہ سمجھنے والا۔ چلیں ایک ختم کر رہا ہوں، ایک فضائل میں ایک جملہ اور سماعت فرما دیں۔ ابھی بچوں کے لیے یہ ہے، حسب و نسب تو جوان سمجھتے ہوں، لفظی تو سبھی سمجھتے ہیں۔ حسب کیا ہے، نسب کیا ہے؟ نسب کہتے ہیں خاندانی قرابت کو، خاندانی ورثے کو، سمجھاؤں گا۔ اور حسب کہا جاتا ہے جو اپنی کارکردگی ہے، جو اپنا کمال ہے۔ خاندانی کمال کو نسب کہا جاتا ہے، اپنے کمال کو حسب۔ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو مسائل بن جائے۔ ایسے سمجھ کہ حسین کے نانا ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی آرام سے سنا ہے آپ نے۔ حضور کی حدیث ہے جو میرا نام سنے اور درود نہ بھیجے وہ بخیل ہے۔ توجہ فرما رہے؟ جب معصوم کا نام آیا کرے درود پڑھ دیا کرے، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، منافقت دور ہوتی ہے۔ سمجھے؟ ختم کر۔ حسین کے نانا حضور، حسین کے بابا علی، حسین کا نسب کتنا مشہور ہے، کتنا پاکیزہ ہے، کتنا معصوم ہے، کتنا۔ لیکن حسن کیا ہے حسین کا؟ حسین کا اپنا کمال کیا ہے؟ حسین کے اپنے کمال کو حسب کہتے ہیں۔ آپ سید ہیں، یہ آپ کا نسب ہے۔ آپ کیا ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، کسی فن کے ماہر ہیں یا جاہل ہیں، یہ آپ کے خاندان کا، آپ کا کمال ہے۔ خاندان کا کمال آپ کا نسب، آپ کا ذاتی کمال جو ہے وہ حسب۔ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ مولائے کائنات افضل ہیں امام حسن امام حسین، ایسے ہی ہے نا؟ حدیث بیان ہو گئی، پوری حدیث یہ تھی کہ ان کے باپ ان کے دونوں، یہ دونوں جنت کے سردار ہیں، ان کے باپ ان سے افضل ہیں۔ اب یہ آپ نے سوچنا ہے کہ جب سردار حسن حسین ہے تو ان کے اوپر تو رتبے کا سمجھے اس شیشے کہ جب مالک جنت حسن ہے، مالک جنت حسین ہے، تو اس کے اوپر کیا فائدہ؟ یہ سوچنا آپ کا کام ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا گم ہو گئی؟ جب جنت دے دی، سرداری دے دی ہے، تو پھر اس سے افضل ہونا کیا ہے؟ یہ سوچئے گا۔ یہ سوال میں نے چھوڑ کے جا رہا ہوں، بتاؤں میں نہیں۔ اب میرا مقصد دوسرا، نسب میں علی افضل ہے یا حسین؟ حسب میں علی افضل ہے یا حسین؟ اب غور کریں، یہ فضائل بھی سنیں تاکہ دین کے لیے دماغ کھلے۔ ہمارے دماغوں پہ تالے لگا دیے گئے، ان تالوں کی چابی ہے ولایت آل محمد۔ اس چابی سے اس کو کھولیں تاکہ اس میں ذخیرہ جمع ہو۔ غور فرمایا، تاکہ طریقے دماغ کے کھلے، آل محمد سمجھ میں آئے۔ توجہ کیجیے گا، بس ختم کر رہا ہوں۔ 3 سال کے امام حسین علیہ السلام آغوش رسالت میں بیٹھے،
بہت بڑی فضیلت بیان کر رہا ہوں، جا کے پوچھ لیجیے گا علماء سے۔ 3 سال کے حسین آگوش رسالت میں بیٹھے، اصحاب بیٹھے، آتے ہوئے علی کو دیکھا، رسول نے چہرے علی کو دیکھا، مسکرا دیا۔ اندازہ کر آئے علی، السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کیا، سب جواب دیا۔ بیٹھے مولا کائنات رسول کے سامنے، رسول نے سوال، یہ سوال ہے رسول کا، اے علی بتاؤ کہ تم افضل ہو یا حسین؟ تم افضل ہو یا حسین؟ اب یہ جو 81 کی یہ تاریخ نے وہ میں بیان کر رہا ہوں، یہ ڈرامے بازی نہیں ہوتی ہے، یہ ایسے ہی ہے۔ تو ہمارے یہاں جیسے بچے ہوتے ہیں، ہم نے وہی دیکھ رہے ہیں۔ آگوش رسالت میں 3 سال کے حسین، چھوٹے چھوٹے ہاتھ امام نے اٹھائے، نانا کی داڑھی پر پھیرنے شروع کی۔ پھیر کے کہتے ہیں نانا بابا سے کیوں پوچھتے ہو؟ میں جواب دوں؟ اللہ نہیں، یہ کہتی نعرہ لان والے تو تھکے ہوئے ہو، وہ کل ہے تسی یعنی سارا نعرہ حیدری۔ یہ دل کا مرد ختم ہوتا ہے نا، اس سے جسم میں خون دوڑنے لگتا ہے۔ یہ نام اس میں آتا ہے بغیر گزنا دے، اے تعلیم بھی پچھلی باہر۔ نانا میں جواب دوں؟ رسول فرماتے ہیں بیٹا بیٹا جواب دے۔ پھر مخاطب ہوئے بابا سے، بابا آپ جواب دیں گے یا میں؟ کہا حسین تو ہی جواب دے۔ اللہ کتنا ناز تھا رسول کو اپنے نواسے۔ حسین فرماتے ہیں نانا سوال دہرائیں۔ رسول فرماتے ہیں حسین تم افضل ہو یا علی؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ حسین تم افضل ہو یا علی؟ میرے مولا فرماتے ہیں بابا نانا میں افضل ہوں، نانا میں افضل ہوں، میں اپنے بابا علی سے افضل ہوں۔ اور یہ اب چونکہ آگوش رسالت میں بیٹھے ہوئے تھے، اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کی دلیل میں قرآن میں بیان کر دوں کہ سلیمان نے چونٹی کو اٹھا لیا تھا اور چونٹی سے یہی سوال کیا تھا تو افضل ہے یا میں؟ تو چونٹی نے کہا تھا میں افضل ہوں، کہ کیونکہ میں تو ایک حشرات الارض ہوں، میں تو کمزور ہی ہوں، آپ افضل ہیں، اشرف مخلوق ہیں، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ میں آج نبی کے ہاتھ میں ہوں۔ تو جب چونٹی نبی کے ہاتھ میں آئے تو نبی سے افضل ہو سکتی ہے، تو جو حسین نبیوں کے سردار کیا ہوش میں آ جائے۔ جی مولا فرماتے ہیں بابا اے نانا میں افضل ہوں۔ رسول پوچھتے دلیل، یہی تو مسئلہ ہے سارا، ہم دلیل نہیں پوچھتے، لڑنے لگتے۔ لڑنا نہیں ہے، دلیل پوچھیں، اعتراض نہ کریں، اعتراض کریں تاکہ جواب ملے، دلیل ملے، قرآن ملے۔ دلیل کیا ہے؟ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں اے نانا میرے بابا ہیں علی، علی کے بابا ہیں ابو طالب، کیا میرے بابا جیسا علی کا بابا ہے؟ نہیں واقعی تھوڑا بیدار ہو تو سب۔ میری ماں ہے فاطمہ، کیا میرے بابا علی کی ماں فاطمہ جیسی ہے؟ میرے نانا ہے محمد، کیا علی کے نانا محمد جیسے ہیں؟ میری نانی ہے خدیجہ، کیا علی کی نانی خدیجہ جیسی ہے؟ میرا بھائی ہے حسن، کیا علی کا بھائی حسن جیسا ہے؟ آ رہی ہے بات سمجھ؟ تو یہ حسب تھا یا نسب تھا؟
نہیں غور، میں نے تو ساری مجلس تمام کر علی سلامت. یہ تھا حسین کا نسب، یہ حسین کا نسب تھا، یہ کمال حسین نہیں تھا. علی کمال حسب میں حسین سے افضل ہے، نسب میں حسین افضل ہے. نہیں غور فرما، آئیے بات سمجھ. اس کو جواب دینے جیسے تو بنے نا، دلیل ہوا آپ کے پاس. نسب میں حسین افضل، حسب میں حسین کا سب سے بڑا معجزہ جو تاریخ میں لکھا گیا کہ شہادت کے بعد نوک نیزہ پر قرآن پڑھنا. کیا تھا؟ نوک نیزہ پر قرآن پڑھنا ختم کر دیا. دو آخری جملہ مسائل. اور علی چونکہ حسین نے تلاوت کی نوک نیزہ پر، عبادت ہے یا نہیں؟ عبادت ہے. ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. اب کائنات میں قیامت تک علی سے افضل عبادت ہو ہی نہیں سکتی. جس علی کے ہاتھ کی ضربت کائنات کے ثقلین سے افضل ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس حسن حسین، اس حسین، اس علی کا بیٹا ہے مہدی. اندازہ کریں کہ کتنا مقام ہوگا امام مہدی کا. 8 محرم. دو جملے عرض کروں گا، میں نے تھوڑا ذکر کیا بھی پہلے، لیکن مجھے اس سے غرض نہیں، مجھے اس سے غرض ہوتی ہے کہ 8 سے آنسو گئے، 8 ہو گئی. اور بر صغیر میں 8 منسوب ہوتی ہے حضرت عباس سے. جی علم نکلا تھا نا یہاں. ایک جملہ کہوں گا، بار بار کہتا رہا ہوں. میں بھی چاہتا ہوں حضرت بھائی نے قاسم کے مسائل پڑھے، قاسم کے 2 جملے کہہ. حضرت عباس کی یہ بات 3 دن سے میں مسائل پہ حضرت عباس مسلسل پڑھ رہا ہوں، اور اس لیے پڑھ رہا ہوں، پڑھے بھی دیے. کل میں انشاءاللہ علی اکبر علیہ السلام کی شہادت پڑھوں گا. ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ 3 دن سے ایک بات کھٹک رہی ہے. کل بھی عرض کیا تھا کہ حضرت عباس کا وزن بہت زیادہ تھا، قد بہت بڑا تھا، سینہ بہت چوڑا تھا. مجلس حسین میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں منبر پر کہ تاریخوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ عباس گھوڑے پہ ہوتے تھے اور پاؤں زمین میں خط کھینچ رہے ہوتے تھے. اتنا دل لوگ تھا، لیکن قبر بہت چھوٹی ہے. اب میری بات میں آئی ہے یہ نہیں، قبر بہت چھوٹی تھی. امام زین العابدین سے پوچھا گیا تھا، اے چوتھے امام بتائیں حضرت عباس کا اتنا بڑا وزن تھا تو قبر چھوٹی کیوں ہے؟ کہا ظالموں نے ٹکڑے کر دیے تھے. ظالموں نے عباس کے میرے چچا کے ٹکڑے کر دیے تھے. اور رونے والوں سوائے غم حسین ٹکڑے غم نہ دینے والا آ گئی. بھائی نے شہادت پڑھ دیے، میں صرف 2 جملے عرض کروں گا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. یتیموں پر کبھی ظلم نہ کرنا، یتیموں کا کبھی مال نہ کھانا، یتیموں پر رحم کرنا. رسول کی حدیث ہے کہ تم اس کے سب پہ ہاتھ رکھ دو، جتنے بال آ جائیں آپ کے ہاتھ کے نیچے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن خدا جانے یہ جانور تھے کربلا میں جنہوں نے یتیم کو بالوں کی مانند میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا. مولا حسین سے جب اجازت لینے آتے تو کہتے کہ جب بھائی کو دیکھنے کی تمنا ہوتی ہے تو کیسے تجھے دیکھتا ہوں، میں تجھے کیسے اجازت دیتا. وقت آ گیا، اجازت مل گئی، میں چاہتا ہوں ختم کروں. حسین نے اجازت دی، قاسم نے ماں سے رخصت دی، بیویوں سے رخصت دی، گھوڑے پہ سوار ہوئے. یہاں تک تاریخ لکھتی ہے کہ حسین نے سوار کیا.
اتنا چھوٹا تھا بچہ کہ حسین نے سوال کیا، جنگ پہ گئے، علی کا نام تھا، علی کا خون تھا، ایک مرتبہ جنگ کا نقشہ پلٹ دیا، ظالم اکٹھے ہو گئے، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تبر مارتا تھا۔ میں نے حضرت شامی کے متعلق بیان کرنا تھا لیکن وقت زیادہ ہو گیا، صرف 2 جملے سماپت۔ آپ نے گریہ حضرت عباس پہ ہی کر لیا ہے، میری بیوی میرے مسائل کو قبول کرے گی۔ توجہ فرمائیں، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تبر مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، اتنا زخمی ہوا کہ ڈگمگانے لگا۔ اسی حالت میں آپ سے گھوڑے کی زین چھوٹی ہے، روایت کے جملے ہیں، پاؤں رکاب میں پھنس گئے، بس گھوڑا دوڑتا رہا اور قاسم پامال ہوتا رہا۔ کربلا میں واحد حسن کا لال ہے جو زندہ پامال ہو گیا، جو زندہ پامال ہو گیا۔ جملہ سنے، آواز دی، اے اماں میری مدد کرو، حسین نہیں یاد رہے، حسین خیمے سے نکلے، حسین نے پوچھنا ضروری، ہائے میرا قاسم، ہائے میرا لال، تم کہاں ہو؟ آواز دو، آواز دو، میں تمہارا چچا ہوں۔ کوئی جواب، اے قاسم تم کہاں ہو؟ آواز دو، آواز نہیں آتی۔ جملے سماعت فرمائے، ایک مرتبہ رو کر کہا، قاسم میں حسین ہوں، وقت کا امام ہوں، کہاں ہو؟ آ جاؤ۔ ایک ایک ٹکڑا اٹھا، لبائک لبائک یا امام، لبائک یا حسین۔ ایک ایک ٹکڑا اٹھا، حسین نے ابا میں ٹکڑوں میں جمع کیا، اور ٹکڑوں میں جمع کر کر خیمے لے آئے، بیویوں کو بلایا، آؤ بیویوں، انہیں گٹھلی رکھ دی، سب بیویاں آ گئی۔ ثانیہ زہرا فرماتی ہے امی فروا کو بلاؤ، امی فروا کو بلاؤ، بیوی کو بلایا گیا، آ گئی بیوی، آخری جمعہ بیوی آ گئی، گٹھلی کے ساتھ سامنے بیٹھ گئی، جی مولا، کہا بی بی معاف کرنا، تیرا بیٹا لیا ہے میں، کہا یہ میرا بیٹا